اعتراض نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیتا ہوں اور کوئی شخص میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اسے اور دیتا ہوں۔ اسی طرح بے مثال اور بہت سارے ہمارے بزرگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ بالکل وہ میسڑا سا بن کر رہنا، گھسا پٹا بن کر رہنا، یہ غلط ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ جتنی طاقت ہے اس کے مطابق چل۔ آگے دیکھیے جی آیت نمبر 130 اور 131۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سب مانتے تھے، جو نہیں مانتے تھے یعنی بت شکن حضرت جد امجد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیمی مشہور ہے، بعد میں آنے والے سارے لوگ مانتے تھے، حتیٰ کہ جو بت پرست تھے وہ بھی مانتے تھے حج کو، عمرہ کو، اخلاقیات کو، اور جناب والا اس طریقے سے مہمان نوازی کو، یہ ان سے طریقہ چلا آ رہا ہے، ان کو وہ مانتے تھے۔ لیکن توحید کے معاملے میں ڈنڈی مارتے تھے۔ یہاں لفظ ہے ابراہیم کے دین سے کون روح گردانی کر سکتا ہے؟ یرغبو، اب یرغبو کے معنی بھی دو ہیں نا جی، ایک ہے یرغبو الہ، ترغیب دینا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا اور بتانا کہ آپ اللہ کے دین کی طرف آئیں، یہ بھی راغب ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ انہیں رغبت دیجیے، یا کبھی جملوں میں کہا جاتا ہے وہ ہماری طرف راغب ہے۔ اور ایک ہے راغب کا معنی ان سے، اس کا معنی ہے دور کرنا، ناپسند کرنا، ناپسند۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی وہ فرمائے نا نکاح و سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منا، کہ جس شخص نے میرے حکم یعنی سنت سے اعراض کیا، اب یہاں راغبہ مانا دور ہونا، اعراض کرنا ہے، ناپسند کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت نکاح کو پسند نہ کیا وہ مجھ سے نہیں، یا ہم میں سے نہیں۔ تو عربی کتنی فصیح زبان ہے کہ راغبہ لفظ تو ایک ہے، اگر ساتھ الہ آ گیا معنی اور ہے، اگر جملے میں ان من آ گیا اور سیاق و سباق اور آ گیا تو معنی اور ہے۔ اچھا یہ ہے جی روح گردانی۔ روح معنی تو وہ کہتے ہیں نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، چہرہ، منہ، گردانی پھیرنا، منہ پھیر لینا، بجز اس کے جو نہایت نادان، سوائے اس کے۔ اب دیکھو یہ پھر آ گیا نا، روح بھی فارسی ہے، گردانی بھی فارسی ہے، بجز بھی فارسی ہے، نہایت بھی فارسی ہے، نادان بھی فارسی ہے۔ یہ ترجمے میں اتنے لفظ آ گئے، کیونکہ ہماری جو زبان ہے اردو یہ لشکری ہے نا، اس میں زیادہ تر فارسی کے الفاظ بھی ہیں اور عربی کے الفاظ بھی ہیں، بہت سارے۔ یہ عربی کے الفاظ میں سے مجھے یاد آیا، ہمارے دوست بتا رہے تھے، اور یہ سچ ہے کہ اگر آپ نے کبھی غور کیا، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، عربی میں آج بھی یوم الخمیس کہتے ہیں جمعرات کو، اور سرائکی پرانی میں یا آؤٹ سائڈ علاقوں میں اب بھی جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، لیکن ہم نے وہ عربی کا لفظ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی جگہ اور لفظ لے آئے ہیں۔ تو بعض عربی کے بہترین الفاظ ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور اس کی جگہ قریبی ملک کے اثرات کی وجہ سے فارسی کے الفاظ استعمال شروع کر دیے ہیں، اور بعض اوقات اس کا مفہوم درست نہیں ہوتا۔ نادان نہایت معنی آخری، نادان معنی بے وقوف۔ یہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ جو بہت یعنی آخری درجے کا مہربان ہے، یہ میں نے ترجمہ آپ کو بتایا تھا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ لکھا ہے، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی وقت ملا
تو ان کی بھی تحریک ریشمی رومال کا ذکر کریں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ الرحمن بھی، اس سے مراد بھی اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے، رحم کرنے والا۔ الرحیم بھی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اللہ۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے اپنے انداز میں بڑا خوبصورت فرق بتایا۔ وہ کہا کہ الرحمن سے مراد باپ والی مہربانی ہے، الرحیم سے مراد ماں والی مہربانی، یعنی اللہ باپ سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے، اور پھر ماں باپ سے کئی درجے زیادہ اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے، تو اللہ اپنے بندوں پر ماں سے کئی درجے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آگے فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں، یعنی پیغمبر اور پیغمبر کے چاہنے والوں کو، وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ صلحاء مانا نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا۔ یہ جو ہمارے نادان لوگ، کم علم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو یوں تھے، امی یوں تھے، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تو ملت ابراہیمی تھی، تو ملت ابراہیمی پر تو وہ قائم تھے، اور جو ملت ابراہیمی پر چل رہے تو وہ تو مسلمان ہو گئے اس دور کے ہمارے ہاں تو اللہ کے نبی کو نبوت ہی نہیں ملی، تو اس سے پہلے جتنے تھے وہ ملت ابراہیمی پر قائم تھے، جو سچے نیک لوگ تھے، تو اس لیے وہ تو ٹھیک تھے۔ اب ان کو دیکھو، یہ دشمن کی چال ہے کہ اللہ کے نبی کے ماں باپ پر بحث شروع کر دی، دشمن کی چال ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے یہاں جملہ فرمایا ہے، اور مشکاۃ شریف میں ہے، حدیث کی کتاب ہے، ولدت من اصلاب الطیبۃ وارحام الطاہرہ نکاحا لا صفاہا، فرمایا میں پاک رحموں سے اور پاک پشتوں سے آتا ہوا، تواتر سے آتا ہوا پیدا ہوا ہوں، میرے ننیال اور ددیال میں سے کبھی کسی نے زنا نہیں کیا۔ یہ پیغمبر کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں کھا سکتا۔ اب بات واضح ہو گئی، تو اس بات کو چھیڑنا کم عقلی ہے۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں، اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم اسلم تسلم، اسلام لے آؤ۔ اسلام لے آؤ کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان نہیں تھے، اسلام لے آؤ سے مراد یہ ہے راہ حق پر چلو، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تسلیم کر لو۔ آپ نے جواب دیا، یعنی جس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے خیال رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ میں رب العالمین کے آگے، رب پروردگار عالمین، سارے عالموں کی جمع، آگے جی سر اطاعت، فرما برداری، بالکل اطاعت کے آخری درجے تک۔ یہ دیکھیں جی، رب مانا ہے پروردگار، لیکن خیال رکھیے بہت سارے لوگ قرآن مجید کے نام پر بھی دھوکہ دیتے ہیں نا۔ آپ نے پہلی سورت پڑھی ہے الحمد للہ رب العالمین، ہم اس رب کبریا کی تعریف کرتے ہیں جو سارے عالموں، عالمین جمع کا رب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی پروردگار ہے، پالنے والا، تو رب الولد بچے کا پالنا والا۔ یہی تو فرق ہے۔ آپ نے زمین میں دانہ رکھا، اس کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اور پھر درختوں کی مختلف قسمیں ہیں، پہاڑوں کی قسمیں ہیں، پانی کے رنگوں کی قسمیں ہیں، انسانوں کی قسمیں ہیں، کتنی مخلوق ہے اللہ کی، قسمیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں، جہان ہے، عالم مانا جہان،
سارے جہانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے، پروردگار ہے۔ آپ ضروریات دیکھیں کہ زمین کو کس چیز کی ضرورت ہے، پیاس لگے تو خوراک، پہاڑوں کو، درختوں کو، انسانوں کو، پھر مچھلیوں کو، مگرمچھوں کو، حیوانوں کو، بے شمار چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ حفاظت کرنے والا کون ہے، کہ آپ نے بیج زمین میں رکھا اور اس کے بعد آپ تو چلے گئے، زمین کے اندر وہ دانہ محفوظ رہا اور اس میں نمو آئی، اللہ نے تو اس میں جو طاقت دی زمین کے ذریعے، پھر وہ نکلنا شروع ہوا، کومپل بنا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ اگر ایک شخص ساری رات خوردبین لے کر بیٹھا رہے کہ یہ جو انسانوں نے بال کٹوائے ہیں اب یہ بڑھتے کیسے ہیں، یا جو گندم کا دانہ ہم نے زمین میں رکھا ہے یہ بڑھتا کیسے ہے، کس وقت بڑھتا ہے؟ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن سائنسدان بھی نہیں بتا سکے کہ کس وقت، کس لمحے، کتنے بجے یہ بڑھتا ہے۔